السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 139 140 یعنی 139 اور 140 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سامعین کرام، یہاں پر مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کے مشرکانہ رسم و رواج کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. لگاتار تذکرہ چل رہا ہے اور ان لوگوں نے جو بہت سارے شرکیہ رسم و رواج اپنے اندر ایجاد کر لیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. اس سے پہلے جو آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 138 کل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ مشرکوں نے واضح طور پر کہا کہ فلاں فلاں قسم کے جانور اور فلاں فلاں قسم کی کھیتیاں منع ہے. منع ہے کیا مطلب؟ کہ اس میں سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. کس جو ہے جانور جس کو جو ہے کسی بابا کے نام پر یا کسی قبر کے نام پر یا کسی آستانہ کے نام پر جو ہے وقف کیا گیا ہے، اس میں سے کون کون کھائے گا، اس کا فیصلہ ہم کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اور ان لوگوں نے یہ بھی قانون بنایا لوگوں کے لیے، یہ بھی دین بنایا لوگوں کے لیے کہ فلاں بتوں اور آستانوں کے نام پر جن جانوروں کو وقف کیا گیا ہے، نظر کیا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا ہے. اس کے مالک بھی سواری نہیں کر سکتے ہیں اور اس پر سوار ہو کر کے حج کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں. البتہ جن جانوروں کو کسی بت کے نام پہ، کسی آستانے کے نام پہ، کسی دربار کے نام پہ، کسی بابا کے نام پہ اگر نظر کر دیا گیا ہو، وقف کر دیا گیا ہو، تو جو بتوں کے مجاورین ہیں یا دربار کے جو مجاورین ہیں اور مندر کے جو مہنت اور پروہت ہیں، وہ اس پر سفر کر سکتے ہیں، اس پر سواری کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے ہیں. محترم سامعین اکرام، اسی طرح سے آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان کیا. جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ بھی قانون بنایا تھا کہ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر اگر وقف کر دیا جائے یا کسی بابا کے نام پر وقف کر دیا جائے یا کسی آستانے کے نام پر وقف کر دیا جائے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. سوار ہوتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کے دودھ کو دوہتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، حتیٰ کہ اس کو کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے. یہ سب قانون ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بنایا تھا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 139 سورۃ الانعام، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. اس طرح کے جانور جن کو کسی بت کے نام پہ وقف کر دیا گیا ہو، کسی آستانے کے نام پر وقف کر دیا گیا ہو، جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ، اگر اس طرح کے جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو زندہ، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان لوگوں نے کہا کہ خالصۃ لذکورنا، اس بچے کے گوشت کو مرد تو کھا سکتے ہیں لیکن عورتوں کے اوپر حرام ہے. لیکن آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. لیکن اگر ایسے جانور کو جس کو کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو، وقف کر دیا گیا ہو، نظر کر دیا گیا ہو، اور اس کو اگر ذبح کیا جائے اور اس میں سے بچہ پیدا ہو تو وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہو، یا پیدا ہوتے وقت تو زندہ تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مر گیا، تو اس میں سے مرد و عورت دونوں کھا سکتے ہیں. یعنی اگر زندہ بچہ اس کے اندر سے ہو، پیٹ سے نکلے، تو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر کے اس کو صرف مرد ہی کھائیں گے. لیکن اگر بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوا یا زندہ تھا تھوڑی دیر کے بعد مر گیا تو اس میں سے مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں، سب کے اوپر حلال ہے. یہ قانون ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ اس طرح سے حرام و حلال طے کرنے کے لیے جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. سیجزیہم وصفہم. یہ جو رسم بتلایا گیا شرکیہ رسم، اس طرح کا رسم مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. مسلمانوں کے بعض سماج و معاشرے کے اندر ایک رسم ہے بی بی صاحبہ کا سہنک. سہنک کہتے ہیں ایک برتن کو، اس کو بنایا جاتا ہے بی بی صاحبہ کے نام پر.
اور اس برتن سے صرف سہاگن عورت ہی کھا سکتی ہے, کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ہے. یہ مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں یہ رسم چل رہا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ کفریہ ہے, شرکیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیجزیہم وصفہم, اس طرح سے حلال اور حرام طے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان لوگوں کو سزا دے گا, کیونکہ حرام اور حلال طے کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا انہ حکیم علیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور لا علمی کے بنا پر قتل کیا وہ لوگ خسارے میں رہے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ, اور اس رزق کو حرام قرار دیا جس رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا, وہ لوگ خسارے میں رہے. اللہ نے فرمایا قد ضلوا, یہ لوگ گمراہ ہو گئے. وما كانوا مهتدین, اور کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے, اس کے اندر جو شرکیہ رسم و رواج کے جو مختلف پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے جو مشرکوں کے اندر پائے جاتے ہیں, اگر ان تمام چیزوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مشرکین, ان کے جو مجاورین اور ان کے جو بڑے اکابرین ہوتے تھے, یہ لوگ دین کی تمام باتوں کا اختیار اپنے پاس رکھ لیے تھے. جو کچھ یہ لوگ بتاتے تھے اس کو وہ لوگ دین بنا دیتے تھے. لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے مختلف پیترے اختیار کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. حتیٰ کہ اپنے اولاد کو بھی قتل کر دینے کا جو جرم ہے اس کے مجرمین یہی لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ نقصان میں آ گئے, یہ لوگ کبھی بھی فائدے میں رہیں گے. یہ لوگ سر سے لے کے پیر تک کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قد ضلوا, یعنی یہ جو مشرکین ہیں یہ تو خود شرک میں ڈوبے ہی ہوئے ہیں. یہ مشرکین اور ان کے اکابرین نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس انداز میں جھوٹ باندھا ہے کہ ان کو ہدایت یافتہ نہیں کہا جا سکتا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اکابرین, کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اکابرین ہدایت پر تھے. حالانکہ صرف وہی اکابرین ہدایت پر ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی عمل کریں اور لوگوں میں بھی اسی بات کو رائج کریں. صرف وہی اکابرین ہدایت پر ہوں گے, دوسرے ہدایت پر نہیں ہو سکتے. ابھی کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے کہا فلاں فلاں زمانے میں یہ واقعہ ہوا, اور واقعہ ایسا بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو سمجھ لیجئے کہ ان کے اکابرین بھی گمراہ ہیں. جیسے یہ گمراہ ہیں ویسے ہی ان کے اکابرین بھی گمراہ ہے. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے فرمایا یہاں پر ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد, ان کے تمام شرکیہ رسم و رواج کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اور ان کے اکابرین سر سے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ اور ان کے اسلاف نے جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے یہ تو خود گمراہ ہوئے ہی ہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی گمراہی میں ڈال دیا ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگوں کو جو نصیحت ملتی ہے وہ یہی کہ ایسے اور اس طرح کے جتنے بھی شرکیہ افعال ہیں یا اقوال ہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں ان سے ہم تمام کو احتراز کرنا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے, بس انہی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے اور جو نبی کی تعلیمات سے ثابت ہے صرف وہی رستہ ہدایت کا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی رستہ ہدایت کا نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں وہ سب کے سب گمراہی کے رستے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا